علماء سے پوچھ کر کام کیا کریں، جو اس فن کے ماہر ہیں ان سے پوچھا کریں۔ تو صحابہ کی یہ عادت تھی، جب بیان کرتے تو کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن گناہ کی برائی کو ضرور بیان کرتے۔ اگر ہم نہیں بیان کریں گے، چند دنوں بعد کوئی بیان نہیں کرے گا، تو مجمع اس برائی کو نیکی سمجھ کر کرے گا، یہ ہوگی بات۔ جیسے آج کل فیشن چلا ہوا ہے نا، بیٹی کی منگنی کرا دی منگیتر کے ساتھ، موٹر سائیکلوں پر گھوم رہے ہیں، فیشن ہے، انجوائے ہے، لائف کو انجوائے کیا جائے، ماشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماشاءاللہ پھر انجوائے ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے پاؤں بھاری ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے پھر کیا ہے، وہ گناہ وہ اس کے وجود میں پلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، مولوی صاحب تعویذ دو۔ ہمارے پاس 24 نمبر کا، 12 والا پرانا ہو گیا، 24 نمبر کا جوتا ہوتا، سر پہ مارتے کہ یہ تعویذ لو۔ اس وقت ہم چیخ رہے تھے کہ قرآن کا حکم ہے پردہ کرواؤ پردہ کرواؤ، آپ ہنستے تھے، جگتے مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اللہ کے کلام کو، بھگتو ابھی۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو آتا ہوا دیکھا، یہ اللہ والے تھے، یہ جو انجینئر مرزا جہلمی ہے بدبخت کی طرح کا، یہ اللہ والوں پر ہنستا ہے کہ جی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گناہ پانی میں بہتے ہوئے کیسے نظر آتے تھے؟ تو بھائی گناہ یہ صحابہ کو نظر آتے تھے، کوئی اگر گناہ کرتا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو دیکھا، اس نے کہیں کسی نامحرم عورت کو دیکھا تھا جس سے اس کی آنکھوں سے ناپاکی ٹپک رہی تھی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ بے محابہ یعنی بے دھڑک ہمارے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی اندر اندر شرمندہ ہو گیا، نام نہیں لیا، شرمندہ ہو گیا کہ دیکھیں عثمان ابن عفان نے مجھے پہچان لیا، میرا نام نہیں لیا، انہوں نے میری عزت رکھی ہے، اس نے توبہ کر لی۔ تو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، اور اسی طرح جیسے کہ آتا ہے کہ جب کوئی گناہ گار مرنے لگتا ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس کے منہ کو سونگھتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کو سونگھتے ہیں کہ جن اعضاء سے اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو ان اعضاء سے اسمیل آتی، بدبو آتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہ ایسے لوگوں سے، یہ دیکھو گناہ کے اثرات، ہجرت صرف ملک کو چھوڑنے کا نام نہیں، چھوڑنے کے بعد جس مقصد کے لیے چھوڑا اس مقصد پر گامزن رہے، ڈٹا رہے۔ آتا ہے کہ یہ جو زانی ہے نا، زانی زناکار، یہ قیامت کے دن جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخی لوگ بھی ان سے تنگ آئیں گے کہ ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی کہ دوزخ کی سارے کے سارے اس انسان سے، اس مرد سے، اس عورت سے تنگ آ گئے ہوں گے کہ بدبخت، پہلے سے ہم سزا کے اندر تھے، پہلے کوئی سزا کم تھی کہ اب تیرے جسم کی شرمگاہ سے اتنی غلیظ بدبو اٹھ رہی ہے۔ ہم کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فنکشنوں میں ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ناچ رہے ہیں، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، بھائی بے شرم ہو کر بہن کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور بہن بے شرم ہو کر بھائی کو دیکھ رہی ہے، شوہر کی بیوی بھی ناچ رہی ہے اجنبی لڑکوں کے ساتھ، وہ بے غیرت دیکھ رہا ہے، معذرت، اس کو ہم متقی تو نہیں کہیں گے نا، اس کو ہم بے غیرت ہی کہیں گے، ہم یہ تو نہیں کہیں۔ حضرت علامہ متقی صاحب ماشاءاللہ اپنی زوجہ محترمہ و مکرمہ کو ایک بہترین عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے تاکہ اوروں کو ترغیب ملے، یہی لفظ استعمال کریں گے۔ تو اتنی غلاظت ہے اس گناہ کی، اور پھر نیکیاں، اس لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا۔ ہجرت کو جو اصل مقصد ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بولا جس نے ایک دن ایسا گزارا کہ پورے 24 گھنٹے میں اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کی، یہ ایسا ہے، یہ حدیث نہیں، اچھا یہ اللہ والے کا ایک قول ہے کہ ایک دن کسی نے گزارا ایسا کہ اس نے صبح سے لے کر اگلی صبح تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ دن ایسا ہے جیسے کہ اس نے نبی کی صحبت میں گزارا۔ جب پریکٹیکلی کرے گا تو انشاءاللہ پھر عادت بن جائے گی اس کی۔ اسی لیے آتا ہے، اور نیکی کے اثرات ہیں، اچھے اثرات ہیں نیکی کے، کہ امام نیکیوں کا سرچشمہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے دم بھرنے والے، موت تک بھرتے رہیں گے دم انشاءاللہ۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی، مشک سے زیادہ بہترین خوشبو. اور آتا ہے کہ جب مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے سیرت کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے، ایک خاتون آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ، وہ کپاس اور یہ کاٹن جو ہوتی روئی، اس سے کیا ہے وہ نبی علیہ السلام کے پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا، تو انہوں نے کاٹن رکھی، اس روئی نے، اس کپاس نے اس پسینے مبارک کو جذب کیا، پھر وہ بوتل خالی شیشی تھی اس میں ڈال رہی تھی، نچوڑ رہی تھی، پھر کر رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ نبی علیہ السلام کی نامحرم نہیں تھی، محرم تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول، بچی کی شادی ہونے والی، ہم بچیوں کو جہیز میں ہمارے مدینے والے خوشبو دیتے ہیں، ہمارے پاس خوشبو کوئی نہیں ہے، آپ کے پسینے سے خوشبو بہت بہترین آتی ہے، اس کو ہم اپنی بچی کو جہیز میں دیں گے. مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینہ وہ شیشی عطردان میں ڈالی گئی، اس بچی کو جہیز میں دیا گیا. معذرت چاہتا ہوں، آج کا باپ بچی کو 50 انچ کا ٹی وی دیتا ہے، جتنے مناظر وہ بچی دیکھے گی، باپ چاہے تہجد پڑھ رہا ہو، باپ کو سارا گناہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. ہمارے وہ پہلی منزل میں وہ بچے ماں باپ بھی نہیں ہے، کسی نے آ کر کیا کہے، شاید وہ سمجھے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، ان کو ٹی وی لے کر رکھ دیا، پوری رات ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے کہ ماشاءاللہ یہ نیکی کا کام کیا، یتیموں کا دل بہلا رہے گا. پوری رات فجر کی نماز کے لیے اتر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹی وی ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کہوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. دینے والا یہ سمجھا میں نے بڑی نیکی کی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ نیکی یتیموں کے ساتھ کیا کرو، نیکی کرو، یہ نیکی ہے. ارے ان کو اسکول میں داخل کرواؤ، ان کو کسی ہائی فائی مدرسے میں داخل کرو، یہ ہے نیکی. یہ تو بیچارے کیا جس طرح کریں گے، جس طرح دیکھیں گے اس طرح کریں گے. اگر وہ پودا ہے، جنگل کا پودا بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور جو فارم کے اندر پودے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن فارم میں جو پودے ہوتے ہیں ان کو تراش خراش کی جاتی ہے، ان کو سیٹنگ سے رکھا جاتا ہے تو وہ صحیح سمت جاتے ہیں. وہ جنگلی پودا ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، بے ڈھنگا ادھر ادھر ہوتا ہے. بڑے تو یہ بھی ہو جائیں گے، لیکن بیچاروں کی تربیت یہ ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ عطر لی، اس لڑکی کو دی جس کی شادی ہو رہی تھی. میرے بھائی معذرت چاہتا ہوں، بچیوں کی شادی کی خوشی یہ نہیں کہ پوری رات ناچا جائے، خوشی یہ ہے اس میں رسول اللہ کے طریقے ہوں. کہا جب یہ دی، اس بچی کو جہیز میں دیا گیا، اس کی 2 نسلوں تک جو بچہ پیدا ہوتا اس کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ میرے سونے محمد کے اس پسینے کی برکت تھی. ہم وہ گائے کا پیشاب پینے والوں کے گانے لگاتے ہیں تو ہماری اولادیں ڈانسر ہی ہوں گی، ہماری اولادیں پھر وہ مائیکل جیکسن کی نقل کریں گی، ہماری اولادیں ہندوستان کے گویوں کی نقل کریں گی، وہ قرآن کے پڑھنے کی نقل تھوڑی کرے گی بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا سرچشمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود سے نیکیاں ہی نیکیاں نکلتی تھی، نیک اعمال نکلتے تھے، اس لیے پسینے میں بھی اللہ نے خوشبو بھر دی. ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل، جن کے خلیفہ برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، جو شک کرتا ہے وہ اس کے ایمان میں شک ہے. آتا ہے کتابوں میں لکھا کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی، پسینے کی جو خوشبو ہوتی تھی، مشک جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین خوشبو ہے اس سے زیادہ بہترین خوشبو ہوتی تھی. یہ نبی کی صحبت کی برکت ہے. اور اسی طرح ایک واقعہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا، جو قرآن کے بہترین قاری تھے، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. اللہ مجھے توفیق دے، اللہ سب کو توفیق دے. کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. تو ایک دن وہ کسی نے کہا کہ بھائی حضرت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، کیا آپ نے منہ میں الائچی رکھی ہے؟ کہا جی میں الائچی رکھتے ہی نہیں ہوں. منہ میں کون سی خوشبو رکھتے ہیں؟ کہا کوئی نہیں رکھتا ہوں. کہا نہیں آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، اس کا راز بتائیں. کہا چھوڑو اس بات کو. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، تشہیر نہیں کرتے.
کہ جی یہ میری کرامت ہوگی، مفتی طارق مسعود صاحب نہیں ہے کہ یہ میری کرامت ہوگی، کم بخت کی طرح کا. یہ اللہ والے یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے ہیں، تشہیر نہیں کرتے ہیں.